بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 16 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سنانے کا سبق ہے۔ یہ سوچیں اور بتائیں۔ سب سے پہلے یہ تصویر کس کی ہے بچوں؟ یہ تصویر علامہ اقبال کی ہے، اور علامہ اقبال کی بچوں کے لیے مشہور دعا بتائیں کیا ہے؟ بچے کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جس میں انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اچھا، آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال کی پیدائش کا دن۔ دادا جان نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں آج ہم علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علامہ کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، کہ آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے؟ کمال، دادا جان ہم نے اپنی کتاب میں علامہ اقبال کی نظم ہمدردی پڑھی ہے۔ دادا جان جی بہت اچھی نظم ہے، ذرا بتائیں اس نظم میں علامہ اقبال نے کیا بات کہی ہے؟ کمال، اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے۔ ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا۔ اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچایا۔ دادا جان جی بیٹا، اس نظم میں علامہ اقبال نے ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ سائمہ، دادا جان ہماری کتاب میں علامہ اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری ہے۔ دادا جان وہ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے۔ سائمہ بیٹی، وہ قصہ تو سنائیں ذرا۔ سائمہ، ایک پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے اور معمولی جانور ہو، جبکہ میں بڑا اور شاندار پہاڑ ہوں۔ اس پر گلہری اسے جواب دیتی ہے کہ خیر، میں چھوٹی ہی سہی، لیکن تم ذرا یہ چھالیاں تو توڑ کر دکھا دو۔ دادا جان جی بیٹی، گلہری پہاڑ کا خوب مقابلہ کرتی ہے، پہاڑ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے یہ بھی نصیحت کی ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے میں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ کمال، دادا جان ایک سوال ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا تھا، پھر وہ ایک چھوٹی سی گلہری کے سامنے کیسے خاموش ہو گیا؟ دادا جان بیٹا، تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا، گلہری چھوٹی ہے حرکت کر سکتی ہے، حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کمال، دادا جان ہماری استانی نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی تھی۔ دادا جان، آپ کی استانی نے درست بتایا تھا، مسلمان غلام تھے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی، مسلمانوں نے علامہ اقبال کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا، اس لیے ہمیں علامہ اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ بچوں نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے؟ ایک پہاڑ اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے؟ سمجھیں اور بتائیں میں ہیں سوالات ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ علامہ اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم علامہ اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ بچوں، ان اضافی سوالات کے جواب ہم یہاں سے دیں گے۔
اضافی سوالات: بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے؟ بلبل اور جگنو کا قصہ ہمدردی نظم میں بیان ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ایک بہار اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے؟ نظم ایک بہار اور گلہری کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں بنائی اور اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کوئی برا نہیں ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب ہے کہ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش 9 نومبر ہے۔ اور سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم کا نام بچے کی دعا ہے، جو لب پہ آتی ہے دعا ہے۔ اچھا، پھر جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ جگنو نے بلبل کی مدد روشنی دکھا کر کی۔ اب سوال نمبر 6 ہے، گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ جواب ہے کہ گلہری پہاڑ سے حرکت کی وجہ سے بازی لے گئی۔ اور سوال نمبر 7 ہے، علامہ اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جواب ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو خواب مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کا پیغام ملتا ہے۔ اچھا، پھر سوال نمبر 8 ہے، لاسٹ سوال، ہم علامہ اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کہ علامہ اقبال ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کا خواب دیکھا تھا، اس لیے ہم انہیں اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں۔ جن بچوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، ان کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔